ناظرین، گیس لوڈ مینجمنٹ اور گیس لوڈ شیڈنگ کے معاملے نے مزید شدت اختیار کر لی ہے. صرف کراچی کی ہی بات نہیں ہے، پورے سندھ سمیت پورے پاکستان میں اس وقت معاملہ جو ہے مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم مزید بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن سندھ زون کے چیئرمین سلیمان ایچ سلیمان جی صاحب. السلام علیکم سلیمان صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا سلیمان صاحب، بتائیے گا کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا؟ ہر سال جو ہے نئے قسم کا مسئلہ جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور تمام مسائل کا شکار ایک عام شخص ہے. سر بالکل، اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پورے پاکستان کی جو گیس کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً 4000 MMCFD پر ڈے ہے. اس 4000 MMCFD پر ڈے میں سے اپروکسیمیٹلی 90% آف دا گیس کمز فرام سندھ اینڈ بلوچستان. اینڈ آؤٹ آف دا ٹوٹل، اگر آپ سندھ کو خالی دیکھیں تو سندھ پروڈیوسز 71% آف دا گیس آؤٹ آف دا ٹوٹل انرجی مکس جو گیس کا ہے. سر اب پرابلم یہ ہے کہ سر SSGC کا جو ٹوٹل نیٹ ورک ہے، جو ان کی کیپیسٹی ہے، وہ ہے 1400 MMCFD پر ڈے ٹو ڈیلیور، whereas they are delivering only 1050 MMCFD پر ڈے ایز آف ٹوڈے اونلی. ٹھیک ہے نا سر؟ تو یہ تو معاملہ اب سوئی سدرن گیس کمپنی سے پوچھنا ہے کہ سر یہ آپ جب اتنی گیس ہمارے پاس اویلیبل ہے تو وائی دس شارٹ فال. کہتے ہیں پاور سیکٹر کو انہانس کرنے کے لیے کون سا پاور سیکٹر ہے اس کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. وہ تو کہتے ہیں کہ انڈسٹریل سیکٹر کو انہانس کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جس پہ اسٹرائک پہ جا رہے تھے اس سے بچانے کے لیے جو ہے ہم نے معاملات کو اس طرح سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے. ریسورسز ایلوکیشن پالیسی آپ کے خیال میں بہتر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ایسے ہو رہے ہیں؟ سر بالکل، یہ ایلوکیشن پالیسی کا ہی مسئلہ ہے. اگر ڈاکٹر عاصم صاحب اسلام آباد سے یہاں آ جاتے ہیں انڈسٹریل سیکٹر کو ریلیف دینے کے لیے، تو پبلک کو ریلیف دینے کے لیے کیا زرداری صاحب کو آنا پڑے گا؟ سر یہ ابھی میری اپیل ہے آپ کے چینل سے بھی کہ توسط سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو. ایکچولی یہ جو لوڈ شیڈنگ جو سوئی گیس نے سٹارٹ کی تھی دسمبر 2010 میں، جس کے اگینسٹ ہم کورٹ میں گئے تھے، ہمیں ایک سٹے ملا تھا، اور سبسیکوینٹلی 20 جنوری 2011 کو اس کا فیصلہ ہو گیا ہمارے حق میں. وہ فیصلہ یہ ہو گیا کہ سوئی سدرن گیس کمپنی کین ناٹ کرٹیل لوڈ اور انڈلج انٹو لوڈ شیڈنگ. ٹھیک ہے نا؟ اب انہوں نے دوبارہ اپنا یہ چیز اپنا کی ہے، تو ہم نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہے دوبارہ. پہلے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی تھی، ابھی اسی پٹیشن کے حوالے سے ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی نوٹس ہم نے اپلائی کیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے اس کے نوٹسز ان کو ایشو کر دیے. نوٹسز میں انہوں نے لکھا ہے اٹ از اسٹیٹڈ دیٹ دا آرڈرز آف دس کورٹ، یعنی جو اس کورٹ نے آرڈر فیصلہ دے چکا تھا، it is stated that the order of this court has been flouted. مطلب کہ جو کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی دھجیاں اڑا دی آپ نے. SSGC کہتا ہے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، SSGC آج سے نہیں ہے، ایک عرصے سے یہ ادارہ ہے. پاکستان میں ذخائر کی کمی نہیں ہے، مالا مال ہے ذخائر سے. اگر سوئی سے گیس نکل سکتی ہے تو اور بھی زنک پلانٹ کے ارد گرد بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے گیس نکل رہی ہے. اس کو ایلوکیٹ کرنا کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے، ان اداروں کا کام ہے، یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے وہ ادارے جو رسپانسبل ہیں اس طرف توجہ نہیں دیتے؟ پلاننگ کا فقدان ہے. سر سب سے پہلے تو آپ اگر یہ بولیں کہ سندھ کے اندر گیس اویلیبل نہیں ہے تو یہ دس از ناٹ کریکٹ، بیکاز میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 71% آف دا گیس جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ اسٹیک ہولڈر پبلک. جی بالکل پبلک کے، یہ پبلک کا ہے اور پبلک کا آئینی حق ہے اس کو استعمال کرنے کا، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ان کا یہ نیچرل ریسورس استعمال کرنے کا. تو نمبر 1 تو یہ تو اسٹیبلشڈ ہو گیا کہ گیس تو ہمارے پاس اویلیبل ہے. اب آپ نے پوچھا کہ اس کی ایلوکیشن کا کیا کس کا پرابلم ہے. سوئی سدرن گیس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ہماری ایلوکیشن ہی کم رکھی ہوئی ہے. تو بھائی یو آر پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا؟ آپ کوئی سندھ گورنمنٹ کے پارٹ نہیں ہے، یو آر پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. تو اٹ از یور رسپانسبلٹی کہ یو ڈو واٹ ایور ان یور اپنا ہینڈز، اور واٹ ایور اپنا آپ جو کورسپونڈنس کر سکتے ہیں، جو بھی کرنا ہے آپ نے، آپ فیڈرل گورنمنٹ سے اپنی ایلوکیشن بڑھائیں. فردر صرف ایلوکیشن بڑھانے سے بھی حل نہیں ہے. اگر آپ کی یہاں پہ واقعی اپنا ونٹر سیزن میں، پیک سیزن میں 200 MMCFD 250 MMCFD کا اگر پیک کنزمپشن ہو جاتا ہے تو بہت ساری فیلڈز ہیں آپ کی اپنی بیلنس شیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے 35 MMCFD آنے والی ہے، یہاں سے 15 MMCFD آنے والی ہے، یہاں کنر پساکی سے 100 MMCFD آنے والی ہے. تو بھائی وہ کب آئے گی؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، منڈے کو آپ لوگوں کی ایک مرتبہ پھر میٹنگ ہونے جا رہی ہے SSG آفیشیل سے. 18 گھنٹے اس ہفتے لوڈ شیڈنگ کی گئی. آئندہ کے لیے اگر یہی لائے عمل رہا تو کیا آپ لوگ اسی طرح سے برداشت کر لیں گے، یا ایک عام شخص کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے کیا آپ اجازت دے دیں گے کہ CNG کی جو گیس ہے اس کو بند کر دیا جائے؟ سر بالکل ہی نہیں. وی اسٹرانگلی کنڈیمڈ یہ جو سوئی سدرن گیس کمپنی جو لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ آلریڈی ہمارے پاس کورٹ کا آرڈر ہے جو ریسٹرکٹ کرتا ہے ان کو اس CNG کی بندش سے،
اور ہم نے فردر کنٹمپٹ فائل کیا ہوا ہے جس کی ہیئرنگ 20 دسمبر کو ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ پہلے تھی اپنا 9 دسمبر کو تھی، پھر 20 دسمبر تک اس کو ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے SGC نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیا جائے تاکہ ہم اپنا، ان کے پاس جواب نہیں ہے، یہ ٹائم مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم اپنا پریپیئر کریں ہمارے جو بھی جوابات ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو 20 دسمبر تک کا ٹائم دے دیا. اب لیٹس سی انشاءاللہ تعالیٰ. آئی ایم فلی کانفیڈنٹ، الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ جسٹس ول پریویل انشاءاللہ. بہت شکریہ سلیمان ایچ سلیمان جی صاحب، آل پاکستان CNG ایسوسیشن سندھ زون کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، یہ معاملہ جو ہے یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، صرف ایک علاقے کا، ایک جگہ کا نہیں، نہ ہی سندھ کا ہے، اس پورے پاکستان کا معاملہ ہے. گیس ایلوکیشن پالیسی جب بھی ڈیوائز کی گئی ہے تو اس کا نقصان، اس کا سٹیک ہولڈر ایک عام شہری ہے، ایک عام شہری کو ہی ہوتا ہے. اور CNG کیونکہ ایک مڈل کلاس طبقے کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے، کرایوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک اور بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اگر بسز میں لوگ آلریڈی CNG بسز میں لوگ ٹریول کرتے تھے تو ان سے پیٹرول یا ڈیزل کا کرایہ وصول کیا جاتا تھا. اس کی بندش کی صورت میں معاملات کس حد تک جو ہے مسائل مزید بڑھ جائیں گے اور خدشات لوگوں کے اور بڑھ جائیں گے مہنگائی کے حوالے سے، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. اس پر مزید بات ہوگی اور کریں گے عوام کو، نظام کو، سرکار کو خبردار. کبھی CNG گیس اسٹیشنز والے رونا رو رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک عام شہری رونا رو رہا ہوتا ہے. آخر یہ معمہ کب سارٹ آؤٹ ہوگا سر؟